السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ امریکہ نے 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرینٹ ویزا کی پروسیسنگ عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نیوز نے دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ فیصلہ سیکیورٹی جانچ پڑتال کے نظام کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے کیا گیا۔ پابندی 21 جنوری سے نافذ العمل ہونے کا امکان ہے۔ اس کی مدت یا متاثرہ ممالک کی باضابطہ فہرست تاحال امریکی محکمہ خارجہ نے جاری نہیں کی۔ امریکہ 24 گھنٹے کے دوران ایران پر حملہ کر سکتا ہے، یورپی حکام نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی ایران میں ممکنہ کارروائی قریب ہے۔ امریکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ایران میں فوجی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن کوئی طے شدہ شیڈول واضح نہیں ہے۔ امریکہ 24 گھنٹے کے دوران ایران پر حملہ کر سکتا ہے، یورپی حکام نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی ایران میں ممکنہ کارروائی قریب ہے۔ امریکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ایران میں فوجی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن کوئی طے شدہ شیڈول واضح نہیں ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چھڑنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پینٹاگون نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے متعدد آپشنز پیش کر دیے۔ ایران کے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل سائٹس، سائبر حملے اور سیکیورٹی اہداف پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ اور دفاعی رہنما مختلف سطحوں پر کارروائی کے ممکنہ منظرناموں اور جوابی رد عمل کے خطرات پر غور کرنے میں مصروف ہیں۔ خطے میں امریکی فورسز نے احتیاطی اقدامات شروع کر دیے۔ امریکہ نے جس طرح حملہ کیا ویسا ہی اس کو جواب دیا جائے گا۔ امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی حکومت ملک کی دفاع کے لیے تیار ہے۔ ایران نے امریکہ پر ایک بار پھر واضح کر دیا۔ سرکاری ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام نے بیان میں کہا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو وہ جوابی کارروائی کرے گا اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات معطل ہو گئے۔ عرب میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ الجزیرہ کے مطابق دونوں ممالک میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکوف کے درمیان رابطے ختم ہو گئے ہیں۔ ایران پر امریکی حملے کے پیش نظر قطر میں امریکی فوجی ایئر بیس العدید سے کچھ اہلکاروں کو نکلنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ جون میں ایران پر امریکی حملوں سے قبل بھی کچھ اہلکاروں کو مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں سے منتقل کیا گیا تھا۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو عالمی مارکیٹ ہل جائے گی، امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ عرب، قطر اور عمان نے خبردار کر دیا۔ تینوں ممالک نے امریکہ میں لابنگ شروع کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بڑا دعویٰ کر دیا، بڑی خبر دے دی۔ دعویٰ کیا کہ سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک نے ایران پر امریکی حملے کی مخالفت کی ہے۔ بظاہر عرب ممالک خاموش ہیں، لیکن پس منظر میں رہ کر لابنگ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے لگے۔ میڈیا کو انٹرویو بولے کہ مظاہرین احتجاج جاری رکھے، معاشی امداد سمیت بہت سی مدد آنے والی ہے۔ ایران کے خلاف ہمارا مقصد ویسی جیت حاصل کرنا ہے جیسی ایرانی جوہری پروگرام کو تباہ کر کے حاصل کی تھی۔ ٹرمپ نے ایرانی حکومت کو دھمکی دی کہ مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو سخت ترین کارروائی ہوگی۔ روس اور چین نے ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیان کی مخالفت کر دی۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کسی بھی ملک کے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں، عالمی تعلقات میں طاقت کے استعمال نہیں مانتے۔ روسی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ امریکہ ایران میں بے امنی کو بہانہ نہ بنائے۔ ایران میں مصنوعی احتجاج ماند پڑ رہے ہیں، ایسے میں امریکی دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا متحدہ عرب امارات کے ہم منصب کو ٹیلی فون عباس عراقچی نے شرپسندوں کی امریکی اور اسرائیلی پشت پناہی سے آگاہ کیا۔ کہا کہ ایرانی عوام خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ عباس عراقچی نے خطے میں استحکام اور تعاون کو اہمیت پر زور دیا۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ نے مشاورت اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ معرکہ حق میں شاندار کامیابی پاکستان ہیں۔ انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کامیاب ہوگا۔ جب سے پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں اور اس سے
हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी और पाकिस्तान की मईशत को उसका बेपनाह फ़ायदा होगा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ज़ैकरी विक्टॉफ की क़यादत में वफ़द का GHQ का दौरा। मुलाकात में पाकिस्तान के माशी डिजिटल मालियाती मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी सरमायाकारों ने पाकिस्तान के फिनटेक मार्केट में बढ़ती दिलचस्पी का इजहार किया। अमरीकी वफ़द ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सरमायाकारों के एतमाद और निजी शोबे के किरदार पर जोर दिया। साथ ही पाकिस्तान में माली शमूलियत और सरहद पार डिजिटल फाइनेंस के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा भी किया गया। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के डिजिटल मालियाती मार्केट में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। बोले, पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कटौती, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। पाकिस्तान का डिजिटल तरक्की की जानिब एक और कदम। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ बड़ा इश्तिराक। डिजिटल अदायगियों के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और CEO वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब में शिरकत की। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। कहा कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार, बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अदा किया गया। गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर ही तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के लिए कतर के फ़ाल किरदार को सराहा। साथ ही सिफारती हल के ज़रिए कशीदगी कम करने के कतरी इक़दामात की तारीफ़ भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का इआदा। सदर ममलिकत को दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और गिरां क़दर खिदमात पर बहरीन के आला तरीन एज़ाज़ से नवाजा गया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा बहरीन। क़स्रुल क़ज़ीबिया आमद पर सदर ज़रदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और गिरां क़दर खिदमात पर बहरीन के आला तरीन एज़ाज़ शेख ईसा अवार्ड से नवाजा गया। सदर मुमलिकत और शाह बहरीन के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। सदर ज़रदारी ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। ज़राअत, IT, सेहत, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका मंसूबों पर जोर दिया। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तेफाक किया गया। सदर मुमलिकत ने बहरीन में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात फराहमी पर इजहार तशक्कुर किया। शाह बहरीन ने सदर ज़रदारी के दौरे को दो तरफ़ा ताल्लुकात में अहम संग मील करार दिया। बहरीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। सदर ज़रदारी और वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया गया। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। काम ना करने का झूठा बयानिया बनाकर कुछ क़ुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। 18वीं तरमीम के तहत दिए गए इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तकरीब से खिताब। बोले,
جو یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام کی ترقی کا راستہ صرف اسلام آباد سے نکلے گا، تھر کے عوام نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے۔ تھر میں پیپلز پارٹی کا کیا گیا کام ان قوتوں کو بہترین جواب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، اختیارات اسلام آباد کو دیے جائیں۔ تھر آپ کے سامنے ہے، کوئلہ یہاں کے عوام کا اثاثہ ہے، یہاں اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے۔ خاص مقصد، ایک خاص سازش کی وجہ سے کہ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کے صوبے کے مسائل جو ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، اب سارے اختیار، اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس اسلام آباد کو دیا جائے۔ تھر پارکر کی ترقی پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے، جیسے صوبہ سندھ کی ترقی اور چاروں صوبوں کی ترقی پورے پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ وہ کوئلہ جو یہاں کا عوام کا اثاثہ ہے، تھر پارکر کے پاس اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے۔ پاکستان میں بلند ٹیکس کی شرح اور انرجی کی قیمتیں حقیقی مسائل قرار۔ یہ سچ ہے کہ کچھ کمپنیز ملک سے جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اعتراف۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ڈیوٹیز کو معقول بنانا ہوگا اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی۔ ٹیکس پالیسی کو FBR سے لے کر فائنانس ڈویژن کو منتقل کر دیا۔ کرپشن کے باعث سرکاری اداروں میں 1000 ارب روپے سالانہ ضائع ہونے کا بھی انکشاف کر دیا۔ بولے حکومتی اصلاحات کا مقصد ملکی خزانے پر بوجھ کو کم کرنا اور معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ رواں سال جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینلز پر منتقل کرنے کا اعلان۔ We have to balance it with compliance and enforcement, which is going to come through, again, people, process, and technology. And the other thing which has happened this year, or last year rather, the tax policy has been taken out of FBR and is now with the finance division, and FBR is now only going to focus on collections. اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ tax policy should be driven by economic value considerations, not how we make the math work. And we still have to make the math work in terms of fiscal sustainability, but that's not going to be the driving thing with respect to the policy as we go forward. In terms of government payments, by June of this year, all government payments are going to go through digital channels. جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں بلدیاتی اداروں کا صدارتی آرڈیننس عدالت میں چیلنج کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان حکومت پر خوب گرجے برسے، کہا کہ بلدیاتی انتخابات ہیلے بہانوں سے ٹالے جا رہے ہیں۔ ان کا ارادہ ہی نہیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرائیں۔ پنجاب کا بلدیاتی ایکٹ غیر جمہوری اور غیر آئینی قرار دیا۔ پنجاب کے بلدیاتی قانون کو تبدیل کرنے اور جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا۔ جیسا شہر جو ہمارا کیپٹل ہے اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا انتظام بہت اچھا ہوگا، لیکن اس وقت یہاں شدید کرائسس ہے اور کوئی اس میں کام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ لوگوں کی منتخب حکومتیں نہیں ہوتی جو اس برڈن کو لیں اور کوئی کام کر سکیں۔ ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی الیکشن کرانا چاہتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ جو سینٹ میں یہ منڈی لگاتے رہے ہیں انسانوں کی، جو قومی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر ایک یونین کونسل کی سطح پر بھی لاکھوں انسانوں کی خرید و فروخت کا نظام بنائیں اور ان کو جبراً مجبور کریں کہ وہ ان کی پارٹی میں شامل ہوں۔ یہ نورا کشتی کیوں کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، فلاں والے فلاں والے؟ الیکشن تو کرائیں کم از کم، لیکن وہ الیکشن یہ نہیں کروا رہے ہیں اور اس آرڈیننس کو منسوخ ہونا چاہیے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں گھریلو ملازمہ کے ساتھ زیادتی، میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ لڑکی کے اہل خانہ نے پولیس پر مقدمہ درج نہ کرنے کا الزام عائد کیا تو IG سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ پولیس کی دوڑیں لگیں اور مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں گارڈن سے 2 کمسن بچوں کی گمشدگی کا معمہ 1 سال بعد بھی حل نہ ہو سکا۔ لاپتہ بچوں کا اب تک کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اہل خانہ کا نشتر روڈ پر احتجاج، مظاہرین نے جدید ٹیکنالوجی اور وسائل بروئے کار لا کر بچوں کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا۔ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، گارڈن سے 2 کمسن بچوں کو لاپتہ ہوئے 1 سال گزر گیا۔ 4 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا کہاں گئے؟ تاحال کوئی سراغ نہ مل سکا۔ 14 جنوری 2025 کو لاپتہ ہونے والے دونوں بچے پڑوسی تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کیس سرد خانے کی نظر کر دیا گیا۔
مائیں اپنے جگر گوشوں کی یاد میں آج بھی غم سے نڈھال. بچوں کی عدم بازیابی پر اہل خانہ اور علاقہ مکینوں نے نشتر روڈ پر احتجاج کیا. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ گمشدگی کے کیس کو دوبارہ فعال کیا جائے اور بچوں کو بازیاب کرایا جائے. نہیں ملنا تو اپنی جگہ, بچوں کو کوئی سراغ ہی نہیں لگ رہا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اصل لشکری گارڈن ویسٹ یہاں سے گھوم گئے, آگے پولیس چوکی ہے, رینجرز چوکی ہے, بچے کہاں گئے؟ دونوں سائڈوں میں سے بچے کہاں گئے؟ متاثرہ خاندان آج بھی اپنے بچوں کی واپسی کے منتظر ہیں. 1 سال بعد بھی کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہونا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. کراچی کے علاقے صدر میں پتہارا مافیا آپے سے باہر. تجاوزات ہٹوانے کے لیے آئے ٹریفک پولیس کے افسر کو سرے عام تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا, 1 ملزم گرفتار, دوسرے کی تلاش جاری. سابق کرکٹر تمیم اقبال کو بھارتی ایجنٹ قرار دینے کا معاملہ. بنگلہ دیش میں کرکٹ بحران مزید سنگین ہو گیا. بنگلہ کرکٹرز نے دھمکی دی ہے کہ اگر بی سی بی کے ڈائریکٹر نظم الاسلام مستعفی نہیں ہوتے تو کھلاڑی BPL میچز کا بائیکاٹ کریں گے. کرکٹرز کے مطابق صرف ڈومیسٹک ایونٹ سے ہی نہیں, پلیئرز تینوں فارمیٹ کی کرکٹ کا بائیکاٹ کریں گے. بنگلہ دیش کے کرکٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر محمد متن نے یہ اعلان نظر الاسلام کے تبصرے کے چند گھنٹوں بعد کیا ہے. BPL کے 2 میچ آج شیڈیول ہیں. دوسری جانب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی اسلام کے تبصروں سے لا تعلقی ظاہر کر دی. علی ترین کا ملتان سلطانز کی دوبارہ فروخت پر تنزیہ رد عمل. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پیغام سے اپنے احساسات ظاہر کر دیے. ایک ٹویٹر صارف نے موقع پر چوکا لگاتے ہوئے ان پر گہری چوٹ لگائی. PSL فرنچائز کے سابق اونر نے جواب دینے میں تاخیر نہیں کی. PSL فرنچائز ملتان سلطانز کی فروخت. PCB نے نیلامی کے لیے باضابطہ اشتہار جاری کر دیا. علی ترین پسندیدہ کھلونے سے محرومی پر اپنی مایوسی نہیں چھپا سکے. بھرپور طنز کرتے ہوئے لکھا کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی ایکس دوبارہ شادی کر رہی ہے. ایک ٹویٹر صارف نے موقع غنیمت جانتے ہوئے علی ترین کو یاد دلایا کہ آپ بھی تو اپنی ایکس سے جان چھڑانا چاہتے تھے. PSL فرنچائز کے سابق آنر نے جواب دینے میں کوئی آسرا نہیں کیا. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر لکھا اس سارے معاملے میں سسرال والے بھی ملوث تھے. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد ہے. میدانی علاقوں میں دھند کا راج ہے. کراچی میں بھی سخت سردی کی لہر میں کمی آنا شروع ہو گئی. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی. بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد اور پہاڑوں پر برف باری متوقع. پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند کا امکان ہے. کشمیر، اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک جبکہ صبح کے اوقات میں کہر پڑ سکتی ہے. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی. کراچی میں سرد موسم کی شدت میں کمی آنا شروع ہو گئی. آئندہ چند روز موسم معتدل سرد رہے گا. چاند پر انسانی آباد کاری اب صرف سائنس فکشن فلم نہیں بلکہ سائنسدانوں کی ایک نئی تحقیق نے اس خواب کو حقیقت کے قریب لا کھڑا کیا ہے. اس امر میں زمین اہم کردار ادا کر رہی ہے. سانس لینے کے قابل ہوا بنانے کی امید روشن ہو گئی. سائنسدانوں کی چاند پر زندگی کے قیام سے متعلق اہم پیش رفت. زمین کی فضا کے ذرات قدرتی طور پر چاند تک پہنچنے کا انکشاف. سائنسدانوں کے مطابق اب تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر انسان نے چاند پر مستقل رہنا ہو تو سانس لینے کے لیے آکسیجن زمین سے لے کر جانا پڑے گی، جو نہایت مہنگا اور مشکل عمل ہے. تاہم یونیورسٹی آف روچیسٹر کے شعبہ فزکس اینڈ ایسٹرونومی کی ایک تحقیق نے اس تصور کو بدل دیا. تحقیق کے مطابق سورج سے اٹھنے والی شمسی ہوائیں زمین کی فضا کے ذرات کو آہستہ آہستہ چاند کی سطح تک پہنچا رہی ہیں. یہ ذرات وقت کے ساتھ ساتھ چاند کی مٹی میں جمع ہو رہے ہیں، جو مستقبل میں آکسیجن پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر چاند کی مٹی سے یہ عناصر نکال لیے گئے تو نہ صرف ہوا بلکہ دیگر وسائل بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ نئی دریافت چاند پر انسانی زندگی کے خواب کو نئی امید دے رہی ہے، جبکہ مستقبل میں خلائی آباد کاری کی بنیاد بن سکتی ہے. خبروں میں فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.